کتاب سلاطین میں ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہوں نے خدا کو چھوڑا تو سلطنتیں بکھر گئیں، اور جب انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو برکت بھی آئی۔ لیکن تواریخ کی کتاب ہمیں پرانے عہد نامے کی تاریخ دوبارہ سناتی ہے، مگر ایک خاص مقصد کے ساتھ۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا تاریخ کے پیچھے کیسے کام کرتا رہا۔ در حقیقت کتاب تواریخ ماضی کو اس لیے دہراتی ہے تاکہ ہم آنے والے بادشاہ کو پہچان سکیں۔ پہلی کتاب تواریخ آدم سے لے کر داؤد بادشاہ تک کی نسلوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ نسل نامے ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ نسلوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر داؤد پر توجہ دیتی ہے، ایک ایسا بادشاہ جس سے خدا نے وعدہ کیا، تیری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ وعدہ کسی عارضی بادشاہ میں پورا نہ ہوا، بلکہ یسوع مسیح میں پورا ہوا، جو داؤد کی نسل سے اور ابد تک بادشاہ ہے۔ پہلی تواریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاؤل کا مختصر ذکر ہوتا ہے، داؤد کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، یروشلم دارالحکومت بنتا ہے، تابوت عہد خدا کی حضوری کے ساتھ واپس لایا جاتا ہے، داؤد عبادت کو بحال کرتا ہے، لاوی نغمہ خوانی اور حمد و ثنا کا باقاعدہ نظام قائم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ داؤد ہیکل نہیں بناتا، مگر وہ ہیکل کی مکمل تیاری کرتا ہے، سونا، چاندی، لکڑی اور نقشہ۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ خدا ایک ایسی حضوری تیار کر رہا ہے جو آخر کار یسوع مسیح میں مکمل ہوگی، جو خود زندہ ہیکل ہے۔ دوسری کتاب تواریخ کا آغاز سلیمان سے ہوتا ہے۔ سلیمان وہ بادشاہ ہے جو ہیکل تعمیر کرتا ہے۔ جب سلیمان دعا کرتا ہے تو خدا کا جلال ہیکل میں اتر آتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ سلیمان کا نام امن سے جڑا ہے، مگر حقیقی اور دائمی امن صرف یسوع مسیح میں ہے۔ اس کے بعد کتاب ہمیں یہودا کے بادشاہوں کی تاریخ دکھاتی ہے۔ کچھ بادشاہ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے آسا، یہوشافاط، حزقیاہ اور یوشیا۔ وہ ہیکل کو پاک کرتے ہیں، فسح کو بحال کرتے ہیں اور شریعت کی طرف لوٹتے ہیں، مگر کچھ بادشاہ اپنے دل کی پیروی کرتے ہیں اور نتیجہ تباہی نکلتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک واضح اصول سکھاتی ہے، اطاعت برکت لاتی ہے، نافرمانی تباہی۔ دوسری کتاب تواریخ کے آخری ابواب میں ہم ایک انتہائی سنجیدہ واقعہ دیکھتے ہیں۔ بابلی بادشاہ نبوکدنصر نظر یروشلم پر حملہ کرتا ہے، ہیکل کو جلا دیا جاتا ہے، شہر تباہ ہو جاتا ہے اور قوم بابل اسیر بنا لی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں سلیمانی ہیکل کی پہلی مکمل تباہی تھی۔ یہ گناہ کا انجام تھا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری تواریخ کا اختتام مایوسی پر نہیں بلکہ امید پر ہوتا ہے۔ فارسی بادشاہ خورس یہودیوں کو واپس جانے کی اجازت دیتا ہے اور ہیکل دوبارہ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ کتاب یہاں ختم ہو جاتی ہے، مگر بحالی کا کام عذرا اور نہمیہ میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے خدا تباہی کے بعد بھی بحالی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کتاب تواریخ کا مرکز ہے۔ کتاب تواریخ میں ہم دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ، سلیمان ہیکل، قربانیاں، شفاعت، تباہی، گناہ، بحالی، فضل، یہ سب ہمیں ایک حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح کامل بادشاہ ہے، کامل کاہن ہے اور کامل قربانی ہے۔ وہ ہیکل بھی ہے جو ٹوٹا صلیب پر اور پھر بحال ہوا قیامت میں۔ کتاب تواریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں بلکہ مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ بادشاہ جس کا وعدہ داؤد سے کیا گیا تھا وہ آ چکا ہے۔ کتاب تواریخ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قومیں تباہ ہو سکتی ہیں، ہیکل گر سکتی ہے، مگر خدا کے وعدے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اگر ہم آج بھی اس کی طرف رجوع کریں تو وہ تباہی کو بحالی میں بدل سکتا ہے، کیونکہ تاریخ آج بھی مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خداوند کا فضل آپ سب پر ہوتا رہے، آمین۔